کافی لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کوئی زخمی تھے، کوئی کس طرح تھے، کوئی کس طرح تھے، کسی کی پاؤں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہے۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہولناک خودکش دھماکے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سانحے میں 24 افراد جان بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ دہشت گردی کی یہ نئی لہر نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس دھماکے کی تفصیلات، اس کی ممکنہ اسباب، حکومتی رد عمل اور اس سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے لہر اور اس کے اثرات پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ دھماکہ ہفتہ کے روز کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر صبح 8:25 پر ہوا، جب جعفر ایکسپریس پشاور کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورا علاقہ لرز اٹھا اور مسافروں میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ مقامی حکام کے مطابق دھماکہ خودکش تھا اور اس کے نتیجے میں موقع پر ہی 24 افراد جان بحق ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 49 تک پہنچ گئی۔ بلوچستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کی لہر میں شدت آئی ہے۔ حالیہ ہفتے میں مستونگ میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں 8 افراد جان بحق ہو گئے تھے، جن میں 5 بچے بھی شامل تھے۔ یہ واقعات نہ صرف معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں بلکہ عوام میں خوف و ہراس بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان میں علیحدگی کے لیے مسلح کارروائیاں کرتی رہی ہے اور گزشتہ چند برسوں میں انہوں نے کئی دہشت گردانہ حملے کیے ہیں، جن میں سیکورٹی فورسز، سرکاری املاک اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ ڈویژن کے کمشنر حمزہ شفقات نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ریلوے حکام کو فوری طور پر ٹرین سروس معطل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی حکومت بلوچستان نے شہر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے۔ سول اسپتال اور کوئٹہ ٹراما سینٹر میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے تاکہ زخمیوں کو فوری علاج مہیا کیا جا سکے۔ کمشنر شفقات نے عوام سے خون عطیہ کرنے کی اپیل کی ہے کیونکہ زخمیوں کی حالت کافی سنگین ہے اور خون کی ضرورت ہے۔ عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشن پر جمع نہ ہو کیونکہ ایسے موقع پر دوبارہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ریلوے خدمات کو معطل کر دیا گیا ہے، جس کا اثر نہ صرف بلوچستان بلکہ دیگر شہروں کے لوگوں پر بھی پڑا ہے جو سفر کے لیے ریلوے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی سے نہ صرف انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں بلکہ معیشت، تجارت اور عوامی سہولتوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ سیکیورٹی کے نئے اقدامات متعارف کروائیں تاکہ عوام کو سفر کے دوران تحفظ کا احساس ہو سکے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑی ہے اور اپنے جوانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ تاہم بلوچستان میں مختلف گروہوں کی موجودگی اور سخت پہاڑی علاقے سیکیورٹی فورسز کے لیے چیلنجز پیدا کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت ان فورسز کو مزید جدید آلات، تربیت اور وسائل مہیا کرے تاکہ دہشت گردوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے اور ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ دہشت گردی جیسے واقعات میں عوام کا متحد ہونا ضروری ہے۔ ایسے واقعات کے بعد عوام میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک مضبوط اور متحرک رد عمل ہی معاشرتی امن کی بحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ حکومتی ہدایات پر عمل کریں، سیکیورٹی اداروں سے تعاون کریں اور ایسے نازک حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کریں تاکہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے امن و امان کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ گزشتہ سال 2023 میں پاکستان میں 798 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 1524 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ حکومت نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی ہیں، لیکن ان میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ اس سانحے کے بعد عوام میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ بلوچستان کے عوام حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات اٹھائیں اور دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے دہشت گردی کی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ دہشت گرد انسانیت سے گرے ہوئے ہیں اور انہیں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بگٹی نے مزید کہا کہ حکومت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھے گی اور دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ ناظرین، یہ دہشت گردی کا واقعہ ایک بار پھر ہمارے معاشرے میں جاری امن و امان کے چیلنجز کو اجاگر کرتا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے وطن کو امن کا گہراوا بنانا ہوگا۔ ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور روشن پاکستان دے سکیں۔ ہم اپنے شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔